بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ اہل غلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کا مرکز مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ سے دعا مانگی جائے تو آپ مرادوں کو پورا کرتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، اس لیے آپ کے جناب میں دعا کی جا سکتی ہے۔ اس اختصاص کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض اہل غلو کی عبارتیں اور اشعار پیش کیے گئے، پھر اس کا رد دکتور صادق نے کرتے ہوئے جو تذکرہ کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت اور عبادت میں بطور خاص دعا کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کیا ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ مشرکین اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ پکارنا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن مجید میں امت محمدیہ کو خطاب کر کے بار بار کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پکارو، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اس سلسلے میں مختلف آیتیں پیش کی گئیں، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی تذکرہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ہٹ کے بطور خاص آپ کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو نہ پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی اور کو نہ پکاریں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہاری دعا، التجا اور عبادت نہ ہوتی۔ بندے کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل توجہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے پوچھتے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ شرک کر رہے ہیں۔ کتنی صاف صاف سیدھی سیدھی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کی، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے کے لیے جو انبیاء کرام کی دعوت، قرآن کی دعوت کا مرکز اور بنیاد ہے، اسی کو لوگوں نے توڑ پھوڑ دینے کی کوشش کی ان واقعات کے تناظر میں، اور ان جھوٹی خصوصیات کو ثابت کرنے کی کوشش کر کے۔ اسی ضمن میں دکتور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی، رحمان کے بندوں کی تعریف کی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی پکار، دعا صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مزید اچھی طریقے سے دماغ میں رچ بس جائے، سمجھ میں آ جائے، صاف مضمون بالکل صاف اور واضح ہو جائے، اس مقصد سے مثالیں بھی بیان کی قرآن مجید میں۔ چنانچہ سورۃ الحج میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگو، یہاں تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے دنیا کے سارے لوگو، اے لوگو، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے، لہذا غور سے اسے سنو، کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، پکارتے رہے ہو، جن کو بھی پکارتے ہو، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب کے سب اکٹھا ہو جائیں۔ جملے کا، اللہ کے فرمان کا سیاق و سباق اور انداز بیان غور سے دیکھیں کہ جن کو تم پوج رہے ہو سب مل بھی جائیں، اکٹھا بھی ہو جائیں، تو مل کر بھی مکھی جیسی حقیر مخلوق کو بنا نہیں سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو خطاب کر رہا ہے تو صرف مشرکین سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو پتھر کی مورتیوں کو، مظاہر قدرت کو، جمادات کو، جانوروں کو تم پوجتے ہو، یہاں یہ مراد ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ پتھروں کے بارے میں، مورتیوں کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ وہ سب اکٹھا ہو کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ انسانوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو سوجھ بوجھ یا کچھ کرنے کی طاقت، قدرت رکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان بزرگان دین، اولیاء صالحین، انبیاء کرام اور فرشتوں کو اگر پوج رہے ہو تو یہ سب مل کر بھی اللہ کی
صفت جو ہے تخلیق والی صفت سے متصف ہو کر کسی ایک حقیر سے حقیر مخلوق کو جو ہے پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کتنا صاف بیان کر رہا ہے۔ اور یہاں جملہ کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، اور یہاں اہل غلو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا سکتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ آپ کے جناب میں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے علاوہ جو ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی جن کو تم پکارتے ہو۔ اب جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ میں سارے لوگ شامل ہیں جن کو پوجا جائے، پکارا جائے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سب کے سب اکٹھا ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے سامنے کی کوئی چیز لے بھاگے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں بتوں کے سامنے، قبر والوں کے پاس نظر و نیاز کی چیزیں، تو اگر وہ کوئی چیز جو ہے ان کے سامنے سے مکھی اٹھا کر لے کے جائے تو وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، چھین نہیں سکتے، اسے چھڑا نہیں سکتے۔ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، طالب طلب کرنے والا بڑا کمزور اور بودا ہے، اور مطلوب بھی، طالب مطلب جو معبود ہے، اور مطلوب جو مکھی پیدا کی جانی ہے، دونوں کمزور ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، ایک یہ کہ طالب جو دعا مانگ رہا ہے یعنی پجاری، اور مطلوب جو معبود باطل ہے، دونوں بودے ہیں، دونوں کمزور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ کتنی صاف تعلیم ہے قرآن مجید کی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیا میں کائنات میں کسی کو بھی پکاریں اس کے پاس طاقت قوت اختیار ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی قوتیں طاقتیں وجود ہیں، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، سب مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ احادیث میں تو یہاں تک کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبودان باطلہ کی بے بسی بیان کرتے ہوئے کہ جو اس طرح کے دعوے دار ہیں انہیں چاہیے کہ ایک جو کا ٹکڑا، ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی مخلوق ذرہ پیدا کر کے بتائیں، جو کا دانہ پیدا کر کے بتائیں، عدم سے وجود میں لا کے بتائیں، کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ سورہ حج کی آیت تھی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 میں اللہ فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ دیکھیے دعا کا لفظ استعمال کیا گیا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر، ساری باتیں جانتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی سے یہ مضمون صاف بتا دیا کہ اگر لفظ عبادت استعمال ہو تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے عبادت نہیں کرتے لیکن دعا تو مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا لفظ ہی استعمال کیا جو دعا کے خاص معنی میں بھی ہے اور اپنے عموم میں عبادت کا معنی بھی سمیٹے ہوئے ہے، کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا تم لوگ پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کن کو یہ پکارتے تھے۔ قرآن نازل ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے جو مشرکین کافرین تھے، کن کو پکارتے تھے؟ کیا صرف مورتیوں کو پکارتے تھے؟ صرف درختوں، پیڑ پودوں اور کچھ مظاہر قدرت کو پکارتے تھے؟ نہیں، بلکہ بعض بزرگان کو، لات و منات کو، جو شخصیات تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ پکارتے تھے، حضرت عزیر اور دوسرے کچھ لوگوں کو یہودی جو درجہ دیتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کا بیٹا حضرت عزیر کو نعوذ باللہ کہتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ کو نصارہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جن کو تم پوج رہے ہو نا، یہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، بندگی میں یہ سب برابر ہے، درجات اونچے نیچے ہو سکتے ہیں، نبی کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے، تو یہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، مگر بندگی کے عباد ہونے کے دائرے سے کوئی باہر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے کوئی متصف نہیں ہے، کوئی عبودیت کے دائرے سے باہر ہو کر الوہیت کے دائرے میں کوئی شخصیت داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد اور چیلنج والا انداز اختیار کیا کہ اگر ایسا ہے، تمہارا دعویٰ ہے تو ٹھیک ہے، تم انہیں پکارو، پکار کے دکھاؤ، پکارو، وہ تمہاری پکار کا جواب دے کے بتائیں، تمہاری دعا قبول کر کے بتائیں اگر تم سچے ہو۔ تم سچے ہو تو اپنے سچ کو دکھانے کے لیے ایسا کر کے دکھاؤ کہ تم اپنے معبودان باطلہ کو پکارو، وہ تمہاری پکار اور تمہاری دعا کو قبول کر کے دکھائیں۔ کوئی سن نہیں سکتا، سن لے تو جواب نہیں دے سکتے، جواب دے دے تو کر نہیں سکتے۔
یہ بفرض محال سن لیں تو کہہ رہا ہوں، تو جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں اللہ کے، اور وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا، اور یہ اہل غلو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا سکتی ہے۔ آپ سنتے ہیں حاجتیں، مشکلات، حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، مرادیں پوری کر سکتے ہیں، مشکلات کو آسان بنا سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی بس نہیں کیا بلکہ آپ کے بعد بہت سارے بزرگان، اولیاء اور صالحین کو بھی یہ حق دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور پورے دین کی بساط ہی پلٹ دی۔ انبیاء کرام کی جو دعوت تھی، قرآن کا جو مرکزی نقطہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت جن و انس کو پیدا کیا، جنت و جہنم کے حاصل ہونے کا، جنت کے حاصل ہونے کا جو معیار قرار دیا کہ توحید ہوگی تو جنت ملے گی، نہیں ہوگی تو جہنم میں جائے گا بندہ، اسی کو الٹ دیا، اور دین کے نام پر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے فلاں فلاں بندوں کو پکارا جا سکتا ہے، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، وہ قدرت رکھتے ہیں، وہ انعام و اکرام سے نواز سکتے ہیں، وہ جو ہے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں، جو ساری کے ساری خصوصیات رب العالمین کی ہے۔ کتنا خطرناک یہ معاملہ ہے، ہم سرسری طور سے گزر رہے ہیں۔ سننے والوں میں بہت سارے لوگ جو میں بات بیان کر رہا ہوں سن کر یہ احساس کرتے ہوں گے کہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان باتوں کو جتنی مرتبہ بھی دہرایا جائے کم ہے۔ رب کی توحید، رب کی عظمت و کبریائی، اس کی یکتائی، اس کی صفات افعال میں اس کا خاص ہونا، یہ ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہے، ہماری تخلیق کا اصل مقصود ہے، اور اس مقصود پر ضرب لگائی جا رہی ہے ان بزرگان کے واقعات اور غلو کے راستوں سے۔ آگے دعا کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے یا بزرگان دین سے دعا کرنے کو جو جائز مانا جاتا ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے۔ اب پھر جب آپ بزرگوں کو بھی مانتے ہیں تو خصوصیت کہاں رہی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام دے کے خصوصیت کے طور پہ شاید ذکر کر رہے ہوں۔ تو اب اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں دکتور صادق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا کے آداب سکھائے ہیں، جس کے ذریعے سے ان آداب کو اختیار کر کے بندہ اپنے پروردگار کو پکارے، اپنی حاجتیں مانگے، اپنی گزارشات، التجائیں، دعائیں اس کے جناب میں رکھے۔ کیسے؟ یہ آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ جو عبادت ہے ان عبادتوں کو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریقے سے بیان کیا، اس کے طریقے اور احکامات بتائے۔ چنانچہ فمن ذالک، اب انہی آداب دعا میں سے ایک ہے فمن ذالک رفع الیدین فی الدعاء، انہی آداب میں سے دعا کے اندر ہاتھوں کا اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا آداب دعا میں سے ہے۔ اسی کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کا باب باندھا یہ کہتے ہوئے باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھوں کو اٹھانے کا باب، دعا میں ہاتھوں کو اٹھانے کا باب کہ ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگیں۔ وقال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ثم رفع یدیہ، اور آپ نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، اتنا اٹھایا کہ میں نے آپ کے بغل کی سفیدی اور چمک کو دیکھا۔ ہاتھ کو اس طرح کھولا اٹھاتے ہوئے کہ آپ کے بغل کے درمیان کا حصہ جو ہے چوڑا ہو گیا، اور جو بھی آپ نے لباس زیب تن فرمایا ہو اس کے درمیان سے آپ کی بغل کی چمک اور سفیدی نظر آ گئی، اتنا آپ نے اٹھایا۔ وقال ابن عمر، اور ابن عمر کہتے ہیں رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو، یہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، یہ اسی کی عبارت ہے کہ باب رفع الایدی فی الدعاء، اور پھر اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، اور پھر حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا وقالا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، یہ ایک روایت کا ٹکڑا ہے کہ اے اللہ میں تیرے جناب میں براءت کا اظہار کرتا ہوں اس کام سے جو خالد نے کیا۔ حضرت خالد بن ولید کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ جنگ میں دوران جنگ مقابلہ کرتے ہوئے ایک مشرک نے، اب عین اس وقت جب حضرت خالد بن ولید اس پر حاوی ہونے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کلمے کا اعتبار نہ کر کے حضرت خالد نے اس کو قتل کیا۔ ایک واقعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، ایک حضرت خالد کے ساتھ ہوا۔ تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سرزنش کی اور اپنے آپ کو اس سے بری قرار دیا کہ یہ کام میں اس کی تائید نہیں کرتا، خالد نے جو کیا میں اس سے بری ہوں۔
تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کو خطاب کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا۔ ثم روا بسندہ، پھر حضرت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی انس بن مالک تک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کیا انہوں نے سند پیش کر کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رفع یدیہ حتی رأیت بیاض ابطیہ، کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ میں نے آپ کے دونوں بغل کی جو ہے سفیدی کو دیکھا۔ یہ کتاب الدعوات میں یہ باب اور حدیث موجود ہے۔ اب یہ ہاتھوں کا اٹھانا دعا کے لیے اللہ کے جناب میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے کہ یہ آداب دعا میں سے ہے۔ وغیر ذالک من الاحادیث الکثیرہ التی تبین، کہہ رہے ہیں میں عبارت نہ پڑھتے ہوئے ترجمہ کروں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھانا دعا میں آداب مستحبہ کا حصہ ہے۔ دعا کے اندر ہاتھوں کا اٹھانا یہ مستحب آداب میں سے ہے، یعنی پسندیدہ ہے، نہیں کیے تو اس کے بغیر بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے۔ اہل علم نے اس کی بعض جو توجیحات اور حکمتیں بھی بیان کی کہ بندہ اگر اللہ کے جناب میں مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس میں گویا ایک طریقے سے عاجزی، انکساری، ذلت، اپنی محتاجگی کا اظہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدمی تذلل، عاجزی کا اظہار کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بلکہ عبادت کا لغوی معنی ہی یہی ہوتا ہے، تذلل، عاجزی، انکساری۔ اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو، اعمال ہوں، اقوال ہوں، ظاہر و باطن ہوں، اس کو دل کی گہرائیوں سے عاجزی کے ساتھ بجا لانا، محبت اور تعظیم کے ساتھ بجا لانا، یہی عبادت کی اصطلاحی معنی اور تعریف لوگ کرتے ہیں۔ تو اب اس معنی میں جو اصطلاحی ہے اس میں لغوی معنی بھی شامل ہے کہ عبادت میں اللہ کے سامنے عجز و انکسار ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اور ہاتھ اٹھانا ایک ظاہری عمل ہے، ہاتھ اٹھانے سے اس اندر کے خشوع خضوع کا گویا ایک مزید اظہار ہوتا ہے۔ تو دعا میں گویا ہاتھ اٹھانا ایک پسندیدہ چیز ہے، مستحب بات ہے۔ فدعاء غیر اللہ تعالی من الشرک الاکبر والظلم العظیم۔ چنانچہ اب یہ سب دعا اور دعا کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور یہ بھی بتایا قرآن اور حدیث نے صاف صاف بار بار الگ الگ پیرائے میں حکم دیا کہ یہ دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جائے، دین کو اس کے لیے خالص کر کے کی جائے، اللہ کے سوا اس کے مخلوق میں سے کسی کو بھی پکارا نہ جائے ان امور میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، کسی اور سے دعا نہ کی جائے۔ اب ایسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فدعاء غیر اللہ تعالی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ شرک اکبر اور ظلم عظیم ہے، جس پر کہ اللہ رب العزت والجلال نے بہت ساری ایسی سزائیں مرتب فرمائی ہیں، ان کی وعید اور دھمکی سنائی ہے جو کہ کسی اور گناہ پر مرتب نہیں فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اپنی شریعت میں شرک کے نتیجے کے طور پر جو سزائیں، جو عقوبتیں بیان کی ہیں، جو ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وہ شرک کے علاوہ کسی اور گناہ پر اتنے گناہ، اتنی سزا اور اتنی ناراضگی کا ذکر نہیں فرمایا۔ چنانچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم کی ایک لمبی عبارت نقل کی کہ شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہا، کہ ایک آدمی اگر شرک کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت غور سے سنیے گا، اس میں ایک طریقے سے شرک پر مرتب ہونے والے برے اثرات، برے نتائج اور اللہ کی وعیدیں، دھمکیوں کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان الشرک لما کان اظلم الظلم، جب شرک جو ہے ظلم، تمام مظالم میں سب سے بڑا ظلم ہے، وَأَقْبَحُ الْقَبَائِحِ، اور تمام قبیح اور ناپسندیدہ چیزوں میں سب سے زیادہ قبیح، سب سے زیادہ گھناؤنا عمل ہے۔ وَأَنْكَرَ الْمُنْكَرَاتِ، منکرات اور منکر اور بری باتوں میں سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے زیادہ گھناؤنی چیز ہے، اور سب سے زیادہ منکر و گھٹیا یا ناپسندیدہ چیز ہے۔ کانا ابغض الاشیاء الی اللہ واکرہھا لہ، تو اس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ مبغوض ہے، سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ مکروہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز ہے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے وہ ہے شرک۔ ورتب علیہ، اب جب ایسا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کے ارتکاب پر دنیا اور آخرت کی ایسی سزائیں مقرر کی ہیں، رتبہ ترتیب دی ہیں، مرتب کی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مقرر کی ہیں، ایسی سزائیں اس پر مرتب کی ہیں، اس کے نتیجے میں مقرر فرمائی ہیں کہ کسی اور گناہ پر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بھیانک اور سخت سزائیں مرتب نہیں فرمائی، مقرر نہیں فرمائی۔ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ، اور اللہ نے یہ خبر دے دی، یہ بتا دیا، ساری کائنات کے لوگوں میں صاف صاف اعلان کر دیا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا اگر بندہ اسے توبہ کر کے نہیں مرا۔ یہ معاف نہیں ہوگا، دوسرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اللہ چاہے تو۔ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل صاف صاف ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جو اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا تو اس نے بہت بڑے گناہ کو اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ پر گڑھ لیا، باندھ دیا۔ ایک اللہ کے مقابلے میں اللہ کی ذات کے تعلق سے اس کے حق کو تلف کرنے میں عظیم اور سب سے بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے وہ جو شخص شرک کر رہا ہے۔ کتنی صاف تعلیم ہے۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں درس وغیرہ میں، خطابات میں، کہ شرک کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی نقصانات انسان کو ہو سکتے ہیں، آخرت میں جتنے بھی نقصان ہو سکتے ہیں، ان کا مرکز سب سے بڑا شرک ہے، کفر ہے۔ اگر ان بہت سارے نقصانات کو ہم نہ گنوائیں، نہ جانیں، صرف قرآن کی اس آیت میں ذکر کردہ ایک نقصان کو اچھی طرح سمجھ لیں تو شرک سے نفرت کرنے، اس سے چوکنا رہنے، اس سے ڈرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ایک انسان کو دنیا کی کسی بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف، اذیت، محرومی سے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے جتنا شرک سے ڈرنا چاہیے۔ کائنات میں اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ خوفناک چیز ایک بندے کے حق میں ہو سکتی ہے جس سے اس کو ڈرنا چاہیے تو وہ شرک ہے، کیونکہ شرک دنیا اور آخرت کی تمام بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دعوت دینے والی وجہ ہے۔ اس سے بخشش کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ صرف یہ ایک بات جو ہے قرآن عظیم کی، شرک سے بچنے اور ڈرنے کے لیے کافی ہے بندوں کے لیے اگر دل میں ایمان ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک آدمی شرک کر کے مر گیا، اب اس نے بظاہر کتنی بھی نیکیاں کی ہوں، روز کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہو کسی لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں بظاہر، اور کیسی بھی نیکیاں کرتا ہو، کتنا بھی جو ہے دھرم اور دین کا کام کرنے والا ہو، پنیہ کرنے والا ہو بظاہر، لیکن اگر شرک اکبر پر مر گیا تو یہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک معاف نہیں ہوگا، آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک دوسری دلیلیں اس کی موجود ہے، لیکن جب یہ معاف نہیں ہوگا تو اس عمل کی قبولیت ضمنی طور پہ، اقتضائی طور پہ خود بخود رد ہو گئی۔ اس میں بھی کہ شرک کی ایسی نحوست ہے کہ بندہ اس پر مرنے کے بعد جہنم سے نکلنے کا حقدار ہی نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی دنیاوی اعتبار سے، لیکن کلمہ نہیں پڑھے، شرک نہیں چھوڑا، اس دین سے توبہ نہیں کی جو شرک والا تھا۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں جو بڑی نیکیاں کرتا تھا جاہلیت کے زمانے میں، اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غالباً مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے، کہ کیا اس کو جو ہے جنت ملے گی؟ وہ نیکیاں کرتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، مظلوموں کی مدد کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس نے ایک دن بھی جو ہے اللہ یا آخرت کے متعلق یہ نہیں کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب لے گا۔ تو کلمہ نہیں پڑھا، آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس لیے جو ہے اس کی اگرچہ نیکیاں رہی ہو، کچھ اچھے کام کیا ہو، وہ اللہ کے ہاں بیکار ہے۔ صرف یہ ایک بات شرک کی سزا اور اس کے بھیانک ہونے کے لیے، اس سے ڈرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بیان کی کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، دوسری بات شرک پر مرتب ہونے والا برا نتیجہ کہ وَأَنَّ أَهْلَهُ نَجَسٌ، کہ اس کے اہل یعنی شرک کرنے والے، شرک کا ارتکاب کرنے والے ناپاک ہیں، ان کی غلاظت اور گندگی یا ناپاکی یہ معنوی ہے۔ وَمَنَعَهُم مِّن قُرْبَانِ حَرَمِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو شرک کی گندگی سے آلودہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حرم حرمت والا، عزت والا، پاکیزہ مقام ہے، اپنے حرم کے قریب آنے سے منع کر دیا۔ جو دنیا میں، یہاں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا غور سے سنیے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی غلاظت کی بنیاد پر مشرکین کو دنیا میں اپنے حرم سے دور رکھا، اس لائق نہیں قرار دیا کہ وہ حرم میں آئیں۔
تو شرک پہ مر جانے والا اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لائق کیسے ہوگا؟ جنت بھی پاکیزہ جگہ ہے جہاں گندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور شرک سب سے بڑی گندگی ہے، اور ایسی گندگی ہے اہل علم نے لکھا قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں کہ اگر وہ بندہ شرک کرنے والا، کفر اکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا تو جہنم میں جلتے جلتے ہمیشہ ہمیش جلتے بھی اس کی یہ گندگی صاف نہیں ہوگی، اور جب یہ گندگی صاف نہیں ہوگی تو وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کے لائق ہوگا ہی نہیں۔ دوسری برائیاں صاف ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ اگر ایمان ہے، توحید ہے، تو دوسرے گناہوں کو معاف کر کے رب العالمین ایسے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ ہم کو ان میں بھی نہ رکھے، جنت میں داخل فرمائے، ایسے لوگوں کو جو جہنم میں ڈالے گا وہ جلد یا بدیر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے، لیکن شرک اکبر، کفر اکبر پر مرنے والا کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو ناپاک اور نجیس کہا ہے۔ یہ نجاست کون سی ہے؟ یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں رک کر، ہمارے قبر پرست جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، دوسروں کے نام کے کھانے پکاتے ہیں، دوسروں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، آج کل میں نے سنا کہ وہ اپنے عوام کو، جاہلوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم جب فاتحہ خوانی کرتے ہیں، دوسروں کے نام کی نیاز بناتے ہیں، تو روا لایا، گھی لایا اور اس کے بعد شکر لائی، اس میں سے کون سی چیز گندی ہے، کون سی حرام ہے؟ جب ان سب چیزوں کو ملا کر ہم نے پکا لیا تو پھر کون سی چیز گندی ہوئی؟ اور بزرگان دین یا کسی صاحب قبر کے نام پر اس کو جو ہے نظر مان لیا، تو اس میں کون سی چیز ایسی آ گئی کہ جس کی وجہ سے حرام ہو جائے گی؟ ہاں، یہ ساری چیزیں حلال ہے، صاف ستھری ہے، عام حالات میں کھا سکتے ہیں، لیکن نظر و نیاز کے نام پر جب ہم نے کیا تو یہ وہاں بھی بولتا ہے کہ یہ حرام ہو گئی۔ ان کو یہ سمجھا ہی نہیں ہے، ان کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہاں کون سی حرمت اور گندگی آ رہی ہے، یہ شرک والی نجاست آ رہی ہے۔ اگر کوئی عمل آپ نے غیر اللہ کا کیا، قرآن نے کہا وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ جو سوال کر رہے ہیں قرآن کی اس آیت کا جواب دے، میری بات چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، جس جانور کو ذبح کرنے کے لیے، وہ اللہ کے، وہ حرام ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ان سے سوال کیا جائے کہ جانور حلال، چھری حلال، ہاں، اب آپ اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور غیر اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور پھر اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس میں گندگی کون سی آئی؟ گندگی شرک والی آئی۔ شرک گندگی ہے، تو دوسری سزا اور شرک پر مرتب ہونے والی اللہ کی ناراضگی کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف بیان کیا کہ مشرکین نجس ہے، ناپاک ہے، گندے ہیں، اور انہیں اپنے حرم سے قریب ہونے سے منع کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اے ایمان والو، مشرکین، یقیناً مشرکین نجس ہیں، گندے ہیں، پلید ہیں، لہذا وہ اب اس سال کے بعد جب حج کے ٹائم یہ اعلان ہوا، ابوبکر صدیق وغیرہ کی اس میں گئے، سورہ توبہ نازل ہوئی، اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام سے قریب نہ آئیں، ان کو منع کر دیا گیا، حرمین میں داخلے سے منع کر دیا گیا۔ یہاں مسجد حرام کی بات ہے اس آیت میں۔ وحرم ذبائحہم، ایک یہ بات کہ شرک کرنے والا گندا ہو گیا، پلید ہو گیا، اللہ کے گھر اور حرم میں نہیں جا سکتا، اور پھر ایک اور چیز وحرم ذبائحہم، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ذبیحے کو حرام قرار دیا، اہل کتاب کا اس سے مستثنیٰ کیا۔ ہاں، جس پر اللہ کا نام لے کے اہل کتاب جب ذبح کریں گے تو ٹھیک ہے، ہاں، اور اللہ کا نام کے بجائے غیر اللہ کا نام لے تو ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا آدمی بھی اگر غیر اللہ کے نام سے ذبح کرے گا کوئی جانور تو وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو مشرکین کے ذبیحے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے ہاں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور تم نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ نافرمانی ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا کھانا یا جانور ذبح کرنا، یہ دونوں فسق ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یقیناً شیاطین اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ لوگ ترجمہ کرتے ہیں یہاں یوحونا کا کہ دل میں بات ڈالتے ہیں، بالکل صحیح ترجمہ ہے، لیکن میں جان بوجھ کر اس کو کہتا ہوں کہ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وحی کا مطلب دل میں بات ڈالنا۔
اس سے یہ بات دماغ میں رکھیے کہ جو لوگ باطل پرست ہوتے ہیں، شرک اور کفر پر چلنے والے، اس کی حمایت کرنے والے ہوتے ہیں، باطل کی تائید کرنے والے ہوتے ہیں، شیاطین ان کے دل میں بہت ساری ایسی باتیں ڈالتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب منکرین حدیثوں پر انکار کرتے ہیں، قرآن پر سوال اٹھاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے ثابت شدہ عقائد کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدعت و خرافات اور غلو کی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیے کہ ان کے ذہن و دماغ میں جو شبہات آ رہے ہیں، جو الٹی سیدھی باتیں آ رہی ہیں، وہ شیاطین کی طرف سے ان کے دل میں ڈالی ہوئی بات ہے، وحی کی ہوئی ہے۔ مختار ثقفی کے بارے میں کسی نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ وہ سچ کہتا ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ آپ صحابی ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بھی وحی آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وحی آتی ہے، لیکن کون سی وحی؟ یہ قرآن کی آیت پڑھی، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اہل ایمان سے، اہل حق سے لڑیں۔ اس کا مطلب اہل حق سے جو لوگ لڑتے ہیں اور شبہات اور مختلف قسم کے اعتراضات پیش کرتے ہیں، وہ اعتراضات ان کے ذہن و دماغ میں جو ڈالے جاتے ہیں، آتے ہیں، وہ شیاطین الانس والجن کی طرف سے انہیں حاصل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں۔ یہاں اللہ نے یہاں کیوں کہا کہ مشرکین کا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے نہ کھاؤ، یہ گناہ ہے، اور شیاطین اپنے اولیاء کی طرف ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، وحی کرتے ہیں تاکہ تم سے لڑیں۔ کیا تعلق ہے؟ اس کے تناظر میں آپ تفسیر کی کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں تو بیان کیا جائے گا کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ دیکھیے، یہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے کیا نام ہے ذبح کیا، انہیں مطلب مسلمان ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں تو یہ جانور حلال ہے، اور اگر جانور مر گیا بغیر ذبح کیے ہوئے تو وہ حرام ہے، ہم نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا تو وہ حرام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے خود سے مر رہا ہے، تو اس کا مطلب کون مار رہا ہے؟ اس کو اللہ مار رہا ہے۔ تو جس کو اللہ مارے، مر جائے بغیر ذبح کے مردار، تو جس کو اللہ مارے وہ حرام، اور جس کو یہ مارے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے وہ حلال۔ ایک عام یا جاہل آدمی سنے تو ارے ہاں یار، سوچے گا کہ بھائی یہ تو بات ہم ذبح کر رہے ہیں تو حلال ہے، اللہ مار رہا ہے تو حرام ہے۔ یہ جو ہم ذبح کر رہے ہیں اور اللہ مار رہا ہے، ہم جو ذبح کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی مار رہا ہے، یہ آپ کے دماغ کا پیچ ہے، اللہ ہی دونوں کو مار رہا ہے، لیکن اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے مرنے والا حلال ہے، اس طریقے سے مرنے والا حرام ہے۔ یہ جو حلال اور حرام ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ نے ہی کہا ہے، یہ جواب ہے ان کا، لیکن یہاں میں اس کا مفہوم بیان کر رہا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، دل میں بات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جدال کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان شیاطین کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو کھاؤ گے یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو گے تو یہ شرک کا کام ہوگا۔ تو یہ شرک کی ایک اور برائی، قباحت اور دنیا کی عقوبت بتائی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا ذبیحہ حلال نہیں رہ جاتا، شرک کرنے والوں کا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کو ہی حرام نہیں کیا، ان سے نکاح اور شادی کے رشتہ طے کرنے کو بھی حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ جو ہے ایمان لے آئیں۔ وہ عورتیں ایمان نہ لائیں اگر تو مشرک ہو، کتنی بھی حسین جمیل کیسی بھی ہو بظاہر، اس کے اندر کوئی بھی خوبی ہو، اگر شرک کرنے والی عورت ہے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَلَا أَمَةٌ، یہاں اہل کتاب مستثنیٰ ہے، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومنہ عورت، ایک مومنہ لونڈی باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے تم کو یہ مشرکہ پسند آتی ہو، اچھی لگتی ہو۔ لونڈی بظاہر کمتر ہے، اور کوئی مشرکہ خاتون عورت ہے جو بڑی آپ کو اچھی لگ رہی ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اگرچہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن چونکہ وہ مشرک ہے لہذا وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اور ایک باندی جو تم کو بظاہر کمتر اور ناپسندیدہ نظر آ رہی ہے لیکن اگر وہ مومنہ ہے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن نشین رہنا چاہیے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ مشرکین کا سے تم نکاح نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہاں اولیاء سے خطاب ہے کہ نکاح نہ کراؤ، عورتوں کو نہیں کہا کہ تم نکاح نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کا نکاح اولیاء کریں گے، ان کے ذمہ دار، جس کو کچھ لوگ رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تم مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن بندہ، مومن غلام،
عبد غلام، غلام مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، چاہے وہ مشرک تم کو اچھا لگ رہا ہو، پیسے والا ہے، دنیاوی جاہ و مرتبے والا ہے، یا اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آج ہمارے یہاں غیر مسلم مردوں سے مسلمان عورتوں کے نکاح کا ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شرک کی قباحت اور برائی، ہم لوگ بہت معلومات والے بنتے ہیں نا، یہ میں جو درس دے رہا ہوں بار بار ایک بات مجھ کو احساس ہوتا ہے، کھلتا ہے کہ کچھ سننے والے یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ یہ باتیں اگر معلوم ہیں تو ہمارے سماج اور معاشرے کی مسلم عورتیں غیر مسلموں سے شادی کر کے اپنے ایمان اور اپنے دھرم کو کیوں برباد کر رہی ہیں؟ یہاں تک کہ بعض تو کھلے طور سے مذہب کو تبدیل بھی کر رہی ہیں، ہاں، باقاعدہ رجسٹریشن وغیرہ کر کے، اور ایسا بعض مرتبہ دوسری پارٹی کی طرف سے بھی ہو رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا کیا اسباب اور کیا کیا سازشیں منصوبے ہیں وہ ایک دوسری بحث ہے۔ اگر ہمارے ذیل و دماغ میں اللہ کا یہ فرمان ہو، شرک کی مذمت ہو، شرک کی قباحت کا صحیح احساس ہو، تو ہم اس کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ ہمارے ہاں ایمان اور توحید کے معاملے میں اب تک لوگوں نے محنت نہیں کی ہے، اور لوگ اس بات پر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ڈنکا بجاتے ہیں کہ ہم دین کا بہت کام کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے سماج اور معاشرے میں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے لوگ بے بہرہ ہیں، بلکہ بہت سارے وہ لوگ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، میں نے اس سے پہلے کے دروس میں بیان کیا کہ 20-20 سال 25-25 سال دین کا کام کر رہے ہیں، تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، فضائل اور فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن توحید اور شرک کیا ہے، جو انبیاء اور قرآن اور اللہ کی کتابوں کی دعوت کا پہلا سبق ہے، وہ سبق نہیں معلوم، آگے کے سبق پڑھا رہے ہیں، اس کے نتائج والی بات پڑھا رہے ہیں، بنیاد نہیں بتا رہے ہیں۔ کتنی بڑی جو ہے ایک دھوکے اور فریب کی بات ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرک پر مرتب ہونے والی سزاؤں کا ذکر علامہ ابن قیم ان آیتوں کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز کا ذکر کیا، وَقَطَعَ الْمُوَالَاتِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل شرک اور اہل ایمان، مشرکین اور مومنین کے درمیان موالات، دوستی اور رشتے کو کاٹ دیا۔ دونوں میں تعلق نہیں رہ جائے گا، چاہے وہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے کیوں نہ ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اس کو یوں کہیں اصطلاحی جملے میں کہ توحید اور شرک کا معاملہ مسلمانوں کے لیے ولا اور برا کا معاملہ ہے، یعنی رشتہ جوڑنے اور رشتہ کاٹنے کا معاملہ ہے۔ اگر آدمی نے شرک کر لیا تو ہم سے رشتہ کاٹ لیا، ایک ایمان والے سے اس کا رشتہ کٹ گیا، چاہے وہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہوں۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں، دلیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں قرآن کی ایک آیت، کئی آیتوں میں یہ مضمون ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو تم اپنے باپوں کو، اپنے آبا کو، باپوں کو، باپ کی جمع سب کے لیے ہے، تو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائی بند کو، ہاں، باپ دادا اور بھائی بند کو اولیاء، دوست نہ بناؤ، ان سے دلی محبت نہ رکھو، ہاں، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، ہاں، تو تم ان سے ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، باپ کو نہ بناؤ، بھائی کو نہ بناؤ۔ سوچئے کیوں؟ کیونکہ وہ خون کے رشتے سے، نسلی خاندانی اعتبار سے باپ اور بھائی ہو سکتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے اب انہوں نے ہمارے درمیان ہم سے رشتہ کاٹ لیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اصل رشتہ توحید ہے، اصل رشتہ ایمان ہے، شرک اگر آ گیا یہ رشتہ کٹ گیا۔ تو کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص ان سے دوستی گانٹھے گا، انہیں مشرک باپ سے، مشرک بھائی سے، کوئی بھی مشرک ہو، اگر ان سے کوئی دوستی اور محبت کا تعلق استوار کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ مسلمانوں کے جنگ کے ماحول میں بھی اس کی ضرورت تھی کہ جنگ کر رہے ہیں، یہ بدر میں، احد میں، خود مسلمانوں کے ایک دوسرے کے رشتہ دار آمنے سامنے تھے۔ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دشمن کی حیثیت سے شرک اور کفر کی حمایت میں اگر آ رہے ہیں تو تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، اور جو تمہارے ساتھ تمہارا صاحب ایمان بھائی ہے تو اگرچہ اس سے تمہارا خونی رشتہ نہیں ہے، قرابت کا رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ تمہارا بھائی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے، حصے اور خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں۔ آج مسلمان ان اسباق کو گویا یا تو فراموش کر چکے ہیں یا ان کو بے توجہی سے جو ہے کنارے کر دیا ہے۔ ہاں، یہ آخر میں ایک اور آیت نقل کیا، یہاں حاشیے میں انہوں نے کہا کہ علامہ ابن قیم نے یہ آیت، ہاں،
اور اس سے پہلے نے آخر کی 2 آیتیں جو ہے اپنے کلام میں ذکر نہیں کی ہے اجمالاً، لہذا انہوں نے اس کا اضافہ کر دیا. ہاں آخری میں ایک بات اور بھی کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں شرک کرنے والوں کو اب خود اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اپنے فرشتوں، اپنے رسولوں اور اپنے مومنین کا دشمن قرار دیا. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا، اس جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. جو کافر ہے اللہ اس کا دشمن ہے. تو اللہ دشمن ہے اور فرشتے اور رسول دشمن ہیں، اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے. آگے ایک اور آیت اور پھر اس پر مرتب ہونے والی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جانیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اور بنیادی حیثیت جو دین اور شریعت میں ہے، ہمارے نجات پانے اور نہ چاہنے کا تعلق سب سے زیادہ اسی موضوع سے ہے. لہذا اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے ہر پہلو پر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سننے اور سنانے کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.